الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ یا الحمد للہ۔ جناب، قرآن پاک کی تعلیم چاہے وہ تجوید ہو، تفسیر ہو یا کسی اور فن میں، قرآن پاک کی تفہیم کے لیے اور سمجھنے کے لیے جو بھی فن یا جو بھی علم آپ حاصل کر رہے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی مخلوق کا تو ہے نہیں، تو اس کی سمجھ پھر اللہ تعالیٰ ہی سے ویسے تو ہر چیز ادھر رجوع کرتی ہے، لیکن خاص طور پہ اس کی سمجھ کے لیے اور تفہیم کے لیے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں رجوع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ السلام پر جو تو نے کتاب نازل فرمائی ہے، اس کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ پڑھنے میں بہت آسان کتاب بتائی گئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ القمر میں بہت دفعہ یہ آیت مبارک نازل ہوئی ہے، ارشاد ہوئی ہے، لیکن اس کی جو تفہیم ہے، اس کی جو سمجھ ہے، اس کی جو بوجھ ہے، یہ اتنی مشکل تھی کہ اس کے لیے پھر اس ہستی کا انتخاب کیا گیا کہ جو اصل کائنات ہیں، وجہ کائنات ہیں، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی ذات صدور صفات ہیں۔ تو اس کا آغاز بظاہر تو سورہ العلق کی پہلی 5 آیتوں سے ہوا تھا، لیکن اب جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اس ترتیب کے لحاظ سے اس کے بالکل نقطۂ آغاز میں سورہ فاتحہ شریف آتی ہے۔ سورہ فاتحہ شریف قرآن پاک کی 114 صورتوں میں وہ واحد صورت ہے کہ جو 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اسی وجہ سے اس کا ایک نام سبع مثانی بھی ہے۔ سبع 7 کو کہتے ہیں، مثانی 2 کو کہتے ہیں، یعنی 2 مرتبہ نازل ہونے والی صورت۔ اور یہ وہ واحد صورت ہے کہ جو نماز کی ہر رکعت میں ہم تلاوت کرتے ہیں۔ باقی ساری نمازوں میں اس کا پڑھنا واجب ہے۔ فرض کی جو پچھلی 1 یا 2 رکعتیں ہیں، مثلا مغرب کی ہے یا آپ جو 4 رکعتوں والی نماز ہے، ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے، اس کی جو پچھلی 2 رکعتیں ہیں ان میں اس کا پڑھنا سنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن پڑھنی بہرحال پھر بھی ہے۔ تو اور اس کے بعد پھر قرآن پاک ہونے کے باوجود اس کے ساتھ دوسری صورت ملائی جاتی ہے، وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ اپنی جگہ پڑھنی واجب ہے، ضروری ہے، یہ بھی اس کی ایک خاص خاصیت ہے۔ پھر اس کو قرآن پاک کے بالکل شروع میں تحریر فرمایا گیا، تو اس لحاظ سے پھر فاتحہ کے لفظ پہ ہم جب غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، اور جیسے ہی ہم کلام پاک کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے یہ صورت ہمیں نظر آتی ہے۔ کھلتے ہی ہماری آنکھیں جب کھلتی ہیں تو اس پر پڑتی ہیں، اور پھر چونکہ یہ دعا ہے، فرمایا کہ سب سے بہترین دعا ہے یہ فاتحہ شریف، اور اس کے آخر میں پھر ہم آمین بھی کہتے ہیں۔ تو جب دعا کرتے ہیں ہم کسی مشکل میں کہ یا اللہ یہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ حل کر دے، تو پھر اس کی برکت سے وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، تو اس نسبت سے اس کا نام فاتحہ بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور بھی اس کے بہت فضائل ہیں۔ اس کی ہر آیت جو ہے وہ الگ نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ اگر اس کی ایک آیت بھی رہ گئی تو ایک واجب آپ نے ترک کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو بالکل الگ الگ سانس میں ہی پڑھنا ہے، آپ ایک سانس میں نماز میں 2 3 آیتیں بھی اس کی پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اس کی ہر آیت کو الگ پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے، الگ سانس میں۔ الگ سانس کی بات نہیں، مطلب ہر آیت کی ایک الگ حیثیت ہے واجبات نماز کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ تو اور بھی جو اس کی باتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ کچھ آپ کو معلوم ہے، کچھ معلوم ہوتی رہیں گی ساتھ ساتھ۔ فی الحال ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہمارے پیشواؤں نے جو کیا ہے وہ دیگر لوگوں سے ہٹ کے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اور ہمارے پیشواؤں نے کیا کیا ہے، سب سے پہلے اس کا جو اس طرف توجہ مبذول فرمائی ہے تو وہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمائی، اور اس کے بعد پھر بزرگوں نے ان کا اتباع کیا اور اسی ترجمے کو آگے چلایا۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، ٹھیک ہے۔ یعنی جب ہر کام کے شروع میں جو جائز اور مباح کام ہے اس کی شروع میں اگر بسم اللہ شریف یعنی اللہ کا نام لینا یہ باعث برکت ہے، تو گفتگو بھی ایک کام ہے، اور آپ گفتگو کا آغاز بھی اللہ کے نام سے کریں تو یہ بہترین چیز ہوگی۔ لہذا ترجمہ کیا ہے، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہو۔ آگے جی، الحمدللہ رب العالمین۔ کوشش کریں
کہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں یہ بے شک عربی زبان ہے، لیکن ہماری اردو میں بھی اس کے بہت سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی آپ توجہ کریں گے تو اس کی جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں ان کو اپنی اردو میں کوئی لفظ ایسا ڈھونڈیں کہ جو بالکل وہی اسی مادے سے ہو اور اس سے میل کھاتا ہو، اس طرح پھر آپ کو اس کا ترجمہ کرنے میں آسانی ملے گی اور آپ کے ذہن نشین بھی ہو جائے گی بات، یہ رٹنے رٹانے والا کام بھی پھر نہیں ہوگا۔ الحمد للہ رب العالمین، ہم جب بھی کوئی مہربانی ہوتی ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہر لمحے ہم پر ہوئی ہے، لیکن ہماری آنکھیں اس مہربانی کو کبھی محسوس کرتی ہیں، ہماری سوچ کبھی محسوس کرتی ہے کبھی نہیں کرتی، تو جب محسوس کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ ویسے ہر حال میں حکم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کوئی مشکل آئے یا آسانی آئے، ٹھیک ہے۔ تو الحمد للہ رب العالمین، الحمد کا معنی ہے، باقی لوگوں نے اس کا معنی کیا ہے تعریف، اور ہمارے پیشواؤں نے یہاں بھی اپنی ایک انفرادیت دکھائی ہے، انہوں نے کہا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ خوبی۔ کل آپ کو ایک صفت کا معنی بتایا جا رہا تھا، تو یہ خوبی ایسا لفظ ہے کہ تعریف تو جیسا کوئی ہوگا اس کی ویسی ہوگی، تعارف تو پھر جیسا کوئی ہے ویسا ہی اس کا تعارف ہوگا۔ اب ایک چور ہے تو اس کی کوئی تعارف اچھا تو نہیں کروا سکتا، اور ایک عالم ہے اور باعمل ہے تو اس کا تعارف پورا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن خوبی وہ لفظ ہے کہ جس کے اندر اچھائی ہی کے معنی ہیں، تو اعلیٰ سرکار نے اس کا پھر معنی یہاں تعریفیں ہوا ہے، آپ نے خوبیاں بیان کی، میں تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف بہرحال اچھا ہی اچھا ہے، اس میں دوسری والی بات کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے سارے نام بھی، اور کل میں پڑھ رہا تھا اس میں بھی یہ لفظ دوسرے نمبر پہ آیا ہے، اور بسم اللہ شریف میں بھی آیا ہے لفظ اللہ۔ اس سے پہلے جو ہم بیان کرتے تھے کہ ایسا لفظ ہے دنیا میں کہ اس کی جمع نہیں بن سکتی، لفظ اللہ کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایک دلیل ہے۔ اور اس سے آگے جا کے کل ایک اور بات سامنے آئی ہے کہ یہ وہ لفظ ہے کہ آج تک لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، سورج اور چاند کی پوجا کرنے والے ہیں، کئی لوگوں نے کئی نیک لوگوں کو اپنا خدا مان لیا ہے، بنا لیا ہے، لیکن آج تک کوئی ایسا بت پرست، اور قیامت تک انشاءاللہ ایسا نہیں آئے گا کہ جو اپنے بت کا نام اللہ رکھے، جھوٹے ہونے کے باوجود خدا تو کہتے ہیں اپنے جھوٹے معبودوں کو، لیکن اللہ کسی نے نہیں کہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی جلالت ہے اور اس کی شان ہے کہ کوئی جھوٹا اپنے جھوٹے معبود کا نام اللہ نہیں رکھ سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ کریں جی۔ سب تعریفیں یا سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، اسی لیے والدین کو بھی یہ نام دیا گیا ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ جب تم ہوش میں آؤ تو پھر اپنے والدین کے لیے یوں دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے رب، تو ہمارے والدین پر ایسے مہربانی اور رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر شفقت اور مہربانی کی تھی، ہمیں پالا تھا۔ تو رب کا معنی کیا ہے؟ تربیت کرنے والا، پالنے والا، سب سے حقیقی پالنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کی ادا سے پھر ہمارے والدین بھی ہیں اور ہمارے استاد بھی ہیں، وہ سارے ہمارے تربیت کرتے ہیں۔ عالمین، عالم کی جمع ہے، عالم جہان کو کہتے ہیں، اور عالمین سارے جہان۔ عالم کس سے کہا جاتا ہے یا عالمین کس سے کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات کو چھوڑ کر باقی اس کی مخلوق میں چاہے چھوٹی کوئی مخلوق ہے یا بڑی ہے، وہ ساری عالمین کے اندر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب پورا ترجمہ کیا ہوگا؟ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا خالق ہے۔ آگے چلیں، الرحمن الرحیم۔ رحمان کیا معنی ہے؟ بہت ہی مہربان، الرحیم ہمیشہ رحم والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ الفاظ آئے ہیں، یہاں پہ بھی آئے ہیں۔ آگے، مالک یوم الدین، مالک آپ اپنی زبان میں بھی مالک لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یوم الدین، یوم دن کو کہتے ہیں، اور دین، یہاں دین سے مراد دین اسلام نہیں ہے، یہاں دین سے مراد ہے انصاف کا دن، بدلے کا دن، جزا کا دن، سزا کا دن، جس طرح بھی آپ اسے لے لیں۔ تو مالک یوم الدین مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا دن ہوگا
کہ کتنے وہ سالوں کا ہوگا جی؟ الف سنۃ بھی آیا ہے اور 50,000 بھی آیا ہے، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ قیامت کا دن اتنا بڑا ہے۔ آج تو کتنے کا ہے ہمارے لحاظ سے؟ یہ جو دن اور رات ہے اس میں کتنے آپ ٹائم میں پورے 24 گھنٹے ہیں، لیکن اسی 24 گھنٹے نہیں ہوگی بلکہ کتنے ہوں گے؟ ابھی بتایا تو ہے 50,000 سال۔ آگے وہ ہے اس کی تفصیل کہ وہ پھر جو دن ہیں اور سال ہیں وہ ایسے گزریں گے جیسے مہینے، مہینے ایسے جیسے دن ایسے جیسے گھنٹے، اور اس طرح پھر نیچے، لیکن پھر بھی گزرنے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ سب سے بڑا دن وہ ہے۔ جب سب سے بڑے دن کا مالک وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، تو پھر یہ چھوٹے دنوں کا مالک بھی لا محالہ وہی ہے۔ تو مالک یوم الدین جب بڑے کو لے لیا تو پھر چھوٹے اس کے اندر خود بخود آ گئے۔ مالک یوم الدین آگے پڑھیں۔ ایّا کا مطلب ہے خاص، ٹھیک ہے جی، یعنی ہم جو عبادت کرتے ہیں بے شک ہم نے والدین کی بات مان کے، اپنے استادوں کی بات مان کے کر رہے ہیں، لیکن عبادت ان کی نہیں ہے، کہنا ان کا مانا جا رہا ہے۔ در حقیقت کس کا کہنا مانا جا رہا ہے؟ سب سے اوپر جا کے پھر اللہ تعالیٰ کی وہ جو حکم ہے، نبی پاک علیہ السلام، اور نیچے پھر سلسلہ بسلسلہ جس کی بھی جو حیثیت ہے وہ اس کو سارے تسلیم ہے، لیکن در حقیقت یہ بات کس کی مانی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بندہ ایک نماز کے لیے کھڑا ہو یا 50 کھڑے ہوں، جماعت میں ہوں یا الگ ہوں، سارے نعبد پڑھتے ہیں، حالانکہ نعبد کا معنی ہے ہم عبادت کر رہے ہیں۔ جب آپ ایک ہو تو پھر تو عابدو کہنا چاہیے کہ میں کر رہا ہوں، لیکن نعبدوں میں علماء مفسرین نے ہمارے پیشواؤں سمیت یہ نقطہ بیان کیا کہ جمع کا صیغہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ اور مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے۔ جماعت میں تو چلو سامنے ہمارے ہے، لیکن ویسے بھی ہمارے ساتھ اور ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنی نیک مخلوق کی تسبیح یا عبادت کو قبول کرتا ہے تو پھر ہم جیسے گناہگاروں کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ آدھے کو قبول اور آدھے کو رد کر دیا۔ اس لیے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اجتماعیت یہاں پہ آپ استعمال کریں۔ ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ استعانت ایک لفظ ہے، آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، عبادت ایک لفظ ہے، وہ عبادت جو ہے وہ نعبد میں آ گیا اور استعانت نستعین میں آ گیا۔ آگے جی، ہدایت ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، ہدایت، ٹھیک ہے، اور ہادی، ٹھیک ہے، تو ہادی یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا اسم گرامی ہے، عبد الہادی پھر اس کے بندے کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو اہدنا، ہمیں ہدایت فرما، ہمیں راستہ چلاؤ۔ صراط کا معنی کیا ہے؟ راستہ۔ مستقیم کا معنی ہے سیدھا، کہیں اس کو سوی، صراط السوی بھی استعمال کیا گیا ہے 16 پارے کے بالکل آخر میں جا کے۔ تو سوی ہو یا مستقیم ہو، مطلب ایک ہی ہے کہ برابر اور سیدھا جو راستہ ہے وہ۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، ہاں اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ اچھا، یہ فاتحہ جو ہے نا، اس کی آیتیں کتنی ہیں ویسے؟ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا نام سبع مثانی ہے، تو سبع کا معنی کیا ہے؟ تو اس کی 7 آیتیں ہیں۔ یہ جو انعمت علیہم پہ ایک آیت پوری کر دیتے ہیں، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک بسم اللہ شریف بھی اس کے ساتھ گنی جاتی ہے، تو وہ پھر ایک ہی آیت ہوئی اور ایک بسم اللہ ہو گئی، تو 7 پوری ہو گئی۔ اس میں شروع میں ہم پہلی 3 آیتیں ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 1 منٹ رکنے دیں اور اس سے آگے جائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، 3 آیتیں وہ۔ ان 3 آیتوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں، اور جو یعنی پہلی 3 آیتیں سیپریٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہیں، آخری 3 آیتیں وہ اسپیشل بندوں کے لیے ہیں، اور جو درمیان میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دونوں میں
اس آیت میں دونوں کا ایک کنیکشن ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور بندے کا دونوں کا. تو کدھر پہنچ گئے ہیں؟ مستقیم پر. آگے چلیں. صراط الذین انعمت علیہم. اب یہاں پہ ہم ایسے بھی صرف ہمارا کہہ دینا کافی تھا کہ ہمیں سیدھی راہ چلا، تو اللہ تعالیٰ نے چلا دینا تھا، لیکن خود اللہ تعالیٰ نے جل وعلا نے ہمیں سکھایا ہے کہ آپ بالکل سیدھی راہ مجھ سے مانگو، میں تمہیں یہی تعلیم دیتا ہوں، لیکن اندھا دھند نہیں چلنا، بلکہ میں نے تمہاری آسانی کے لیے اپنے کچھ مقبول اور محبوب بندوں کا وہ تمہیں سہارا دیا ہے. تم نے یہ دعا مانگنی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، جن پر تو نے نعمت فرمائی ہے. اب 5ویں بارے میں جا کے اس کی صحیح تفصیل بتائی ہے کہ یہ انعام والے طبقے 4 ہیں. سب سے پہلا نمبر ہے من النبیین، نبیوں کا، رسول بھی اس میں آ گئے، اولو العزم رسول بھی آ گئے. اور دوسرے نمبر پہ پھر آگے فرمایا کہ والصدیقین، وہ جو تصدیق کرنے والے ہیں، سچے ہیں، لیکن ان کو نبوت اور رسالت سے حصہ نہیں دیا گیا. دوسرا انعام والا طبقہ وہ ہے، پہلا نبی، دوسرا صدیق، تیسرا الشہداء جو شہداء ہیں، ٹھیک ہے. اور چوتھے نمبر پہ پھر صالحین، جو نیک لوگ تو ہیں لیکن انہیں میدان جہاد میں جا کے شہادت نصیب نہیں ہوئی، تو فرمایا چوتھا طبقہ وہ ہے. اور آگے چل کے ایک اور جگہ آیت سجدہ ہے، یہ 16ویں بارے میں، ادھر تھوڑا سا مزید تفصیل بتا دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے انعام فرمایا ہے. بہرحال ہم نے سب کے لیے یہی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کا جو رستہ ہے ہمیں اس رستے پہ چلا. پھر ساتھ ہی وہ بات سمجھ تب آتی ہے جب دوسری طرف بھی تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھایا جائے. تو فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انعام والے طبقوں کی راہ پہ چلا اور ان لوگوں کی راہ پہ نہ چلا مغضوب جن پر تیرا غضب کیا گیا. یہ اس میں مفعول ہے، ٹھیک ہے، یعنی غضب واقع ہوا. علیہم، علی کا معنی پر ہے یا اوپر ہے، ہم ان پر، جن پر غضب ہوا. یہاں پہ عیسائی مراد ہیں، کوئی بھی غیر مسلم ہو سکتے ہیں. ولدالین، اور وہ گمراہ ہو گئے، عیسائی اور یہودی دونوں ہی مراد ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ان لوگوں کا رستہ جو کہ غلط ہے ان پر تو نے غضب فرمایا، تو نے جلال فرمایا، اور اس کے نتیجے میں وہ رستے سے بھٹک گئے. لہذا ان کی راہ ہمیں نہیں چلانا، بلکہ ہمیں انعام والے طبقے جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کی راہ پہ چلا. آخر میں ہم کہتے ہیں دعا کے بعد کیا کہتے ہیں؟ آمین. آمین کا کیا معنی ہے جی؟ کیا بچوں ٹھیک بتا رہے ہیں؟ قبول فرما، یا اس طرح بھی ہے کہ ایسے ہی ہو جیسا عرض کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی سورہ فاتحہ شریف مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد سورہ البقرہ شریف ہے. تو ابھی وقت 2-4 منٹ ہی ہیں ہمارے پاس، انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کو کل کریں گے. صرف اتنا بتا دوں کہ سورہ بقرہ شریف جو ہے، بقرہ بڑے کاف کے ساتھ 2 نقطی کاف کے ساتھ عربی میں گائے کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں ایک مغالطہ ہے، میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں بقر عید آ رہی ہے اور مراد اس سے بقرہ لیتے ہیں، حالانکہ وہ کش والے کاف کے ساتھ ہے اور ہے بھی اردو کا لفظ. تو یہ جو بقر عید کہا جاتا ہے وہ کش والے کاف کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ 2 نقطی کاف کے ساتھ ہے، اور 2 نقطی کاف سے مراد گائے ہے، ٹھیک ہے. ہندوؤں کی ماں ہے، وہ اس کی قربانی نہیں کرنے دیتے، ٹھیک ہے، بہت سختی ہے وہاں پہ. لیکن یہ صورت جو ہے یہ اس گائے کی وجہ سے، اور یہ گائے کس کی تھی یہ آگے چل کے آپ کو تھوڑا مزید تفصیل بھی پتہ چل جائے گی. لیکن یہاں سر دس صرف ٹچ دینے کے لیے اتنا عرض کرتا ہوں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں آپ کے ایک امتی اللہ کے ولی ہیں، آپ کے صحابی ہیں یا امتی ہیں، ان کی یہ گائے تھی، ٹھیک ہے. اور اس امت کے اولیاء اور علماء کی جو شان یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہیں ان کی عادات اور طریقہ کار وہ بنی اسرائیل کی انبیاء اور مرسلین کی طرح ہے.
مطلب یہ ہے کہ ان کا مقام زیادہ ہے، یہ ویسے بھی خیر امم ہے، اس امت کا ایک فرد بھی بڑی شان کا مالک ہے، لیکن نسبت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں آئی ہے تو تب تو اگر پہلی امتوں میں ایک اللہ کے نیک بندے کی گائے کی اتنی شان ہے کہ پوری سب سے جو بڑی صورت ہے قرآن پاک کی وہ اس کے نام لگی، تو پھر اولیاء اللہ کی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو درجہ ہے یا ایک حیثیت ہے اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ کتنے محبوب ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یوں دعا کریں کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ ابھی یہیں پہ یہ بات ختم کرتے ہیں، سورہ بقرہ شریف انشاءاللہ کل شروع کریں گے اور پھر اس کو جان تک مانگی جا سکے۔ آپ نے بھی یہ سپارے آپ کے سامنے ہیں، آپ اسے دیکھ کے آنا تاکہ جو ادھر لکھا ہوا ہے وہ پہلے سے آپ کو معلوم ہو اور اس سے پھر آگے مجھے کچھ جو ہے نا وہ بتانا پڑے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو حقوق عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جس طرح ہم نے ٹائم کی پابندی کی ہے اس طرح آپ کے لیے بھی یہ سب اللہ ان بچوں کو اندر سے